کچھ دیر پہلے آپ نے جو پریس کانفرنس سنی ہے، دیکھی ہے، اور جو معاملات اور جو انکشافات اور جو ہولناک واقعات بتائے گئے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہو گئے ہیں، اور اس نے بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم کے سے متعلق، بلکہ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق بھی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اس میں رحمان ملک صاحب کا ذکر ہوا ہے، اور خاص طور پر کراچی کے اندر جو کراچی کی سیاست ہے اس میں ایک ابال آ گیا ہے، بلکہ وہ نقطہ کھلاؤ پر پہنچ چکی ہے۔ ذرا بات کر لیتے ہیں کراچی میں ہو کیا رہا ہے۔ ضمیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے، پینل بھی آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے۔ شہزاد رضا صاحب سینئر اینکر پرسن ہے، نوشاد صاحب ہیڈ آف نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، مرتضیٰ سولنگی صاحب بیورو چیف کیپٹل ٹی وی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اعجاز حیدر صاحب کچھ دیر کے بعد جوائن کر لیں گے۔ ضمیر اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو کہیے کراچی کے حالات کیا ہیں، کس جگہ پر آپ موجود ہیں، کیا خبریں موصول ہو رہی ہیں وہاں سے؟ دیکھیں اس وقت تو میں مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ سارے رپورٹرز ابھی پریس کانفرنس کے بعد ان سے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ضمیر پھر یہ کہیے گا، پھر اگر ان کے ساتھ تھے آپ تو یہ کہیے گا کہ وہاں پر جو باقی صحافی حضرات تھے سوالات انہوں نے کیا اٹھائے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہیے گا کہ ان کے تاثرات اس پریس کانفرنس پر کیا تھے، یعنی کہ صحافتی برادری اسے کس طرح سے سوچ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں مختلف سوالات اٹھائے گئے کہ آیا ان کے پیچھے کیا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پیچھے ان کو کون فنڈ کر رہا ہے، ان کے کیا عزائم ہیں، وہ ایک دم کیوں غائب ہوئے، کیوں آئے، اور کیا چونکہ کراچی میں اس طرح جس طرح کی مصطفیٰ کمال نے زبان استعمال کی ہے، اور متعدد بار انہوں نے کہا کہ الطاف حسین نشے میں دھت رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی ایم کیو ایم کے باغی رہنما نے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی، تو اس حوالے سے لوگوں کا، صحافیوں کا پوچھنا تھا کہ آپ اس طرح سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ہیں، آپ کے پاس اس وقت جہاں پریس کانفرنس کی ہے آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہے، تو ان سوالات پہ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے اس پہ آیا ہوں، میں اللہ کانفیڈنٹ ہوں، اور میں صرف اللہ کی ذات کو بنا کے آیا ہوں یہاں پہ۔ ضمیر ذرا کم ٹو دی پوائنٹ، مجھے مختصراً آپ سے کچھ چیزیں چاہیے تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ساری پریس کانفرنس ہم نے سنی ہے، سب نے دیکھی بھی ہے، انہوں نے کیا کہا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو صحافی حضرات تھے ان کے اس بارے میں تاثرات کیا تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے، وہ کیا چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہیے گا کہ جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کے جوابات کیا وہاں سے مل رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں جو 70 to 80% ریشو تھا ان صحافیوں کا تھا جو ایم کیو ایم کو کور کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کے بہت کلوز رہتے ہیں، ہر دور میں وہ ایم کیو ایم سے بہت کلوز رہتے ہیں، تو ان کے سوالات بھی وہی تھے جو ایک ایم کیو ایم کے آج جو ایم کیو ایم سے وفادار لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ہوں گے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم ٹھیک ہے۔ ضمیر بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں کچھ اور بھی کچھ انفارمیشن آپ سے لیتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، اس سے پہلے کہ میں نوشاد صاحب کی طرف جاؤں اور جو پہلے وہ گفتگو کر رہے تھے اس کے بعد آگے بڑھاؤں، سر 9 گھنٹے، اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب پریس ریلیز، ان کی تقریر، سر یہ کیا معاملات ہے؟ رحمان ملک صاحب بھی لپیٹ میں آنے والے ہیں؟ میرے خیال میں آج جو پریس کانفرنس تھی جہاں ایک پہلو خود ایم کیو ایم تھی، لیکن ساتھ ہی جو سابق حکومت تھی ان کے ساتھ جو تعلقات تھے ایم کیو ایم کے، اس حوالے سے بہت ہی ہوش ربا قسم کی داستانیں انہوں نے آج بیان کی۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ ایم کیو ایم کے کسی رہنما کو ان کے قائد تک رسائی نہیں تھی، لیکن جناب رحمان ملک 9 گھنٹے وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ڈکٹیشن دیتے تھے کہ ہم ایم کیو ایم کی پریس ریلیز میں کیا لکھیں۔ پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کے بارے میں کہا کہ ان کے ڈکٹیشن پر ہم اپنی ایم کیو ایم کی پریس ریلیز لکھتے تھے، 4 دفعہ حکومت سے نکل جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے پرانی یا اس سے بھی بدتر تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور اس میں رحمان ملک کے رول کے حوالے سے باتیں کی گئی۔ اس سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ ان کے بقول ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ جو تعلقات تھے، اس کی جو داستانیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتائی گئیں، وہ ساری بریفنگ ان کو رحمان ملک کو ایم کیو ایم کے رہنماؤں جن میں طارق میر اور انور خان کو خصوصی طور پر دبئی بلا کر رحمان ملک کو بتائی گئیں۔ تو یہ جو سوالات ہیں یہ تو قومی سلامتی کے مسائل ہیں، اور آج جب مصطفیٰ کمال صاحب نے پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا لہرا کر یہ باتیں کی تو مجھے تو کوئی ان کے حب الوطنی پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو وزیر داخلہ ہے، موجودہ وزیر داخلہ،
یہ پھر سابقہ وزیر داخلہ کو کوئی سوال کریں؟ دیکھیں، یہ جب رحمان ملک کو یہ باتیں بتائی گئیں ان کے بقول، تو پاکستان کے وزیر داخلہ کو بتائی گئیں، یہ کسی فرد کو نہیں بتائی گئی. تو ذمہ داری تو وزارت داخلہ پر ہے. اب پچھلا وزیر داخلہ قوم کو سچ بتائے یا موجودہ وزیر داخلہ قوم کو سچ بتائے، لیکن قوم کو یہ جاننے کا حق ہے اور ریاستی اداروں کو بھی جاننے کا یہ حق ہے کہ کیا یہ معلومات جو آج انہوں نے بیان کی ہیں، کیا قوم کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، ملک کے جو صدر ہیں، ان کو یہ حساس معلومات معلوم ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ معلومات درست ہیں تو اگلا قدم کیا ہوگا. نبیل گبول صاحب، شہزاد صاحب، نبیل گبول صاحب بھی پارٹی میں رہے اور اس کے بعد 2 سال کے بعد علیحدگی، اور انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے الزامات لگائے. ظاہر ہے یہ انٹینسٹی تو نہیں تھی اس وقت، انٹینسٹی تھوڑی کم تھی. تو کتنا ڈیفرنس دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، نبیل گبول صاحب نے تو الزامات یہ لگائے کہ جو دھاندلی ہوئی ان کے انتخابات میں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو اتنے ووٹ پڑ جائیں گے، آپ جا کے گھر آرام سے رہیں، اور جیسے ٹھپے لگے سارا وہ انہوں نے یہ الزامات لگائے، جس کو ایم کیو ایم نے رد کیا. اور رد کرنا بنتا بھی اس لیے تھا کہ نبیل گبول صاحب 2 سال تک اسی دھاندلی زدہ الیکشن پر ممبر قومی اسمبلی بن کے بیٹھے رہے. مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی سوال یہ ہے کہ جیسے وقفے میں بھی بات کر رہے تھے، نوشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ اتنا عرصہ، آپ کہتے ہیں کہ 92 سے لے کے آپ 2013 تک پارٹی کے ساتھ تھے، لائل تھے، ہر چیز کا حصہ تھے، جا کے سنتے تھے، باتیں سنتے تھے، پتا تھا را کے ایجنٹ ہیں. حامد میر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. میر صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. میر صاحب، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اب سوال میں کیا کروں، آپ ذرا خود اس کے اوپر تجزیہ دے دیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی اس پریس کانفرنس کی؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں یہ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو استعمال کیا پیپلز پارٹی کے خلاف، انہوں نے ہی مصطفیٰ کمال صاحب کو استعمال کیا، اور لیکن کچھ جلدی میں استعمال کیا، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ تو اعلان کر دیا کہ وہ ایک نئی پارٹی بنائیں گے، لیکن ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کی پارٹی کا نام کیا ہوگا، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کی پارٹی کا پرچم کیا ہوگا. تو جب بتانے والے ان کو پارٹی کا نام بتا دیں گے اور پرچم بھی ان کو بنا کر دے دیں گے تو شاید وہ دوسری پریس کانفرنس بھی کر دیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو جو پارٹیوں کے اندر بغاوت ہوتی ہے، اس میں جو بھی لوگ پیٹریوٹ بنتے ہیں یا حقیقی بن جاتے ہیں یا کچھ بھی بن جاتے ہیں، تو عام طور پہ ریکارڈ یہی ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ کامیاب ہو پائیں گے، کیونکہ کیسی بات ہے کہ پارٹی کا اعلان کیا ہے، نہ پارٹی کا نام ان کو ابھی تک بتایا گیا، نہ پارٹی کا پرچم بتایا گیا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی مصطفیٰ کمال صاحب 3 سال پہلے تک الطاف حسین صاحب کو بہت ملیٹنٹلی ڈیفینڈ کرتے تھے، آج ان کے خلاف انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ پیش کر دیا، تو بات جو ہے وہ دل کو لگتی نہیں ہے. لیکن سر جو 3 حصے ہیں، اس میں تینوں حصوں میں جنہوں نے ڈیوائیڈ کر کے کہے ہیں، آخری تو چلو آپ نے ڈسکس کر دیا کہ وہ پارٹی کے بارے میں، لیکن جو پہلے 2 حصے تھے، ایک میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک روئے بھی ہیں. پہلے حصے میں جنہوں نے الزامات لگا دیے ہیں، اس کو کتنی وقت دینی چاہیے، اس کو کتنی وقت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، وہ اس میں کوئی نئی بات تو نہیں انہوں نے کی نا. الزامات تو جب انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کو سارا پتا تھا کہ ایم کیو ایم را کی ایجنٹ ہے. تو ایم کیو ایم را کی ایجنٹ جو ہے وہ 2008 میں تو نہیں بنی جب رحمان ملک وزیر داخلہ تھے. جو آج بھی جو ایم کیو ایم کے کارکن گرفتار ہوتے ہیں کراچی میں، اور جب پولیس والے پریس کانفرنس کرتے ہیں، رینجرز والے ان کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم 1992-93 میں انڈیا ٹریننگ لینے گئے تھے. تو 92-93 کے بعد 1999 بھی آیا تھا جب پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر بنے تھے، اور اس کے بعد 2001 بھی آیا تھا، 2002 بھی آیا تھا. 2002 میں پرویز مشرف صاحب کے انڈر ان کی ناک کے نیچے یہی ایم کیو ایم جو ہے یہ وزارتیں بھی اس نے حاصل کر لی، سندھ میں بھی، مرکز میں بھی. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پرویز مشرف صاحب کے جو 7-8 سال تھے، تو ان 7-8 سالوں میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ را کی ایجنٹ پارٹی. اور الطاف حسین جب 2006 میں الطاف حسین نے دلی میں جا کر پاکستان کے نظریے کے خلاف ایک تقریر کی تھی، تو اس وقت ہم نے وہ تقریر جب اپنے کیپٹل ٹاک میں جیو ٹی وی پر چلائی تھی میں نے، تو جیو ٹی وی کراچی میں بند ہو گیا تھا. تو میں تو اس وقت ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا کہ الطاف حسین جو ہے یہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتا ہے انڈیا میں جا کے، لیکن اس وقت پرویز مشرف کی حکومت نے جیو ٹی وی بند کروا دیا تھا. تو مصطفیٰ کمال صاحب بتائیں نا کہ بھئی یہ رحمان ملک کا تو آپ نے بتا دیا، صحیح ہے، رحمان ملک صاحب کو بھی پتا تھا، پرویز مشرف کیوں بے خبر تھے کہ یہ الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا مصطفیٰ کمال نے. میر صاحب، میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو یہ ٹھہرے پانیوں میں یہ جو پتھر پھینکا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو کراچی کی سیاست ہے اس پہ
مطلب نیئر فیوچر میں کیا اثر پڑے گا؟ اور یہ جو صدارتی نظام والا جو یہ چٹکلا کہہ لیں شاید یا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ پرویز مشرف صاحب کا وہ کچھ تھوڑا بہت صدارتی نظام والی بات ہے، کچھ اور بھی کچھ دوست جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی فارمیشنز بنا رہے تھے، تو ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ بتا دیتا ہوں کہ مئی 2011 میں اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل پاشا، تو انہوں نے میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور یہ جو نون لیگ ہے اور یہ جو کاف لیگ ہے، یہ خاندانی جماعتیں ہیں، تو یہ ان پارٹیوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے، لیکن یہ اس موجودہ آئین اور سسٹم کے تحت ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ پارلیمنٹری سسٹم اینڈ پاکستان کی ناٹ کو ایگزسٹ، ہمیں ملک میں صدارتی نظام لانا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ نے جو ایک آئین ایک دفعہ بنا دیا ہے وہ پارلیمنٹری آئین ہے، اب آپ اس کو صدارتی آئین بنانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر بل منظور کرے گی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اس پہ میری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی تھی۔ یہ کوئی نئی موو نہیں ہے، یہ بہت پرانی موو ہے۔ ضیاء اللہ کے زمانے میں بھی صدارتی نظام رہا، پرویز مشرف کے نظام میں بھی عملاً صدارتی نظام تھا، ایوب خان کے زمانے میں بھی صدارتی نظام، جب پاکستان ٹوٹا تو اس وقت بھی صدارتی نظام تھا۔ تو صدارتی نظام کئی دفعہ آزمایا جا چکا ہے، صدارتی نظام نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ تو اب بھی اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو کوشش کر کے دیکھ لینے دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صدارتی نظام کی ایفرٹ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے سلنگی صاحب، میں خیال سلنگی صاحب بھی سر ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک شہزاد صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ حامد، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک بار پھر سے ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔